السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو استاد جی آن لائن۔ ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینیٹ آف پاکستان کے بارے میں۔ سینیٹ آف پاکستان جو ہے یہ مارچ سے وجود میں آیا تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ اس سے پہلے پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ یونی کیمرل تھا، اس میں ایک ہاؤس ہوتا تھا جو کہ نیشنل اسمبلی تھا۔ 1956 اور 62 کے آئین کی اگر بات کریں تو اس کے تحت پاکستان میں صرف ایک ہی ہاؤس ہوتا تھا جو کہ نیشنل اسمبلی تھی، لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد پاکستان کا سسٹم جو ہے پارلیمنٹری بن گیا اور اس میں دو ہاؤسز یعنی کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہونا شروع ہو گئی۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ دو ہاؤسز پہ مشتمل ہو گئی تھی، جس میں ایک سینیٹ آف پاکستان اور دوسرا نیشنل اسمبلی کہلایا جانے لگا۔ سینیٹ آف پاکستان کو اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، ایوان بالا جس کو کہتے ہیں اردو میں، اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو لوور ہاؤس آف دی پارلیمنٹ یا ایوان زیری کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سینیٹ آف پاکستان کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ جانیں گے کہ اس کا پرپس کیا ہے، کب مارچ سے وجود میں آیا، اس کی کمپوزیشن کتنی سیٹس پہ ہے اور ابتدا میں اس کی کتنی سیٹس تھی، اب کتنی ہیں، اور درمیان میں کیسے ان کی سیٹس کو انکریز کیا جاتا رہا۔ تو ویورز، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس ہاؤس کی ٹائپ جو ہے وہ اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ ہے اور اس کی ٹرم 6 ایئرز کے لیے ہوتی ہے، یعنی ایک سینیٹر جو ہے وہ 6 سال کے لیے ایز اے سینیٹر اپنی ذمہ داریاں اس ہاؤس میں نبھاتا ہے۔ لیڈرشپ سے مراد پریزنٹ لیڈرشپ ہے۔ آج کا جو سینیٹ آف پاکستان ہے اس کے چیئرمین کا نام ہے میر صادق سنجرانی، اور اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے۔ میر صادق سنجرانی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ لیڈر آف دی ہاؤس بیسیکلی جو اقتدار میں فیڈرل میں موجود جماعت جو اقتدار میں ہوتی ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی کہ حکومتی نمائندہ جو ہوتا ہے سینٹ میں اس کو لیڈر آف دی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ شہزاد وسیم ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن اس وقت سینٹ میں راجہ ظفر الحق ہے اور راجہ ظفر الحق کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ اب اس کے تھوڑے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں سینیٹ آف پاکستان کے۔ فرسٹ سینیٹ آف پاکستان جو ہے یہ کنوین کیا گیا تھا 1973 میں، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا ہے کہ ود دی امپلیمنٹیشن آف 1973 کانسٹیٹیوشن اس کے ساتھ ہی یہ اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ جو ہے یہ وجود میں آیا تھا۔ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل پاورز دیتا ہے سینٹ کو اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ کو، وہ آرٹیکل 59 ہے۔ سینٹ کی بلڈنگ پارلیمنٹ بلڈنگ کے ایسٹ ونگ میں واقع ہے، جبکہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ویسٹ ونگ میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے ویسٹ ونگ میں موجود ہے۔ سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ایوری 3 ایئرز کے بعد ہوتے ہیں۔ جیسے شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ ایک سینیٹر جو ہے اس کا ٹینیور 6 ایئرز کے لیے ہوتا ہے اور ہر 3 سال بعد الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ ہاف آف دا سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سینیٹرز لے لیتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سینٹ کی ڈیزولوشن کو الاؤ نہیں کرتا۔ سینٹ آف پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ ایگزسٹنس میں رہتا ہے، اس کو ڈیزولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی ڈیزولیشن کی اجازت کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا، جیسے کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈیزولیشن کی پاورز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے اور الاؤ کرتا ہے کہ بائی کیمرل لیجسلیچر کی جائے، اور
جو پارلیمنٹ آف پاکستان ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ دو ہاؤسز پر مشتمل ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، جو کہ مارچ وجود میں آئے تھے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں 1973 میں سینٹ آف پاکستان کی جو سیٹ تھی سینیٹرز کی وہ 45 تھی، پھر 1977 میں ان سیٹس کو انکریز کیا گیا اور یہ سیٹ 63 ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 1987 میں ان سیٹس کو 87 کر دیا گیا تھا۔ پھر اگر بعد میں بات کریں تو 2002 میں the government of جنرل پرویز مشرف raised the membership of Senate from 87 to 100، اور تو ان سیٹس کو 87 سے انکریز کر کے 100 کر دیا گیا تھا تھرو لیگل فریم ورک آرڈر، جس کو LFO کہا جاتا ہے، لیگل فریم ورک آرڈر 2002 کے تحت ان سیٹس کو 87 سے بڑھا کے 100 کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو 2011 میں زرداری گورنمنٹ نے ان سیٹس کو انکریز کیا تھا 100 سے 104 پہ، یعنی کہ 18th امینڈمنٹ جو کہ 2011 میں پاس ہوئی، اس کے تحت سینٹ آف پاکستان میں 4 منورٹی سیٹس جو ہیں اس کا ایڈیشن کیا تھا، اور ہر صوبے سے ایک منورٹی ممبر کو سینٹ آف پاکستان میں جگہ دی گئی تھی۔ اب اگر ریسنٹلی بات کریں تو 25th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کی گئی ہے، اس کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ فاٹا مرجڈ ود خیبر پختونخوا تھرو 25th امینڈمنٹ۔ The amendment reduces the members in the Senate from 104 to 96۔ ویورز ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے کہ جو سینٹ آف پاکستان میں ہے اس میں فاٹا کے 4 ممبرز ہیں، 4 سینیٹرز فاٹا سے آتے ہیں، لیکن اب فاٹا کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کو مرج کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو اس لیے وہ 8 سیٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور فاٹا ول ہیو نو سیپریٹ سینیٹرز۔ فاٹا کے سینیٹر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے ہی آئیں گے۔ تو 2024 میں ایسا ہوگا کہ جو سینٹ کی سیٹس ہیں وہ 104 سے کم ہو کے 96 رہ جائیں گی۔ لیکن ابھی کیا ہے کہ کرنٹ ممبرز ریپریزنٹنگ فاٹا ول کنٹینیو ٹو سرو ٹل 2024۔ آفٹر 2024 فاٹا ول ہیو نو سیپریٹ سینیٹرز۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سینٹ آف پاکستان کا پرپس اور رول کیا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی موجودگی کے باوجود بھی ایک الگ سے ہاؤس بنایا گیا جو کہ اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ ہے، تو اس کا کوئی خاص پرپس تھا جو کہ نیشنل اسمبلی میٹ نہیں کر پا رہی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دا مین پرپس فار کریشن آف سینٹ آف پاکستان was to give equal representation to all the federating units، یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی پروونسز ہیں، پاکستان کے 4 پروونسز کو ایکول ریپرزنٹیشن دینا تھا۔ نیشنل اسمبلی میں کیونکہ پاپولیشن جو پروونسز کی ہے اس کے اکارڈنگ ان کی ریپرزنٹیشن ہے، اس کے اکارڈنگ ان کے MNAs وہاں پر ریپرزنٹ کرتے ہیں اس پاپولیشن کو، لیکن ایک الگ سے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک الگ ہاؤس بنایا گیا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تاکہ اس ہاؤس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ایکول رہے۔ سنس دا ممبرشپ، جس طرح یہاں پر میں نے آپ کے لیے نوٹ ڈاؤن بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سنس دا ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی واز بیسڈ آن دی پاپولیشن آف ایچ پروونس۔ اب بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو پاپولیشن ہے اس میں کوئی ایکویلٹی نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کی زیادہ ہے، سندھ کی پھر اس سے کم ہے، اور KPK اور بلوچستان یہ 4 پروونسز کی اگر پاپولیشن کی بات کریں تو اس میں ریپرزنٹیشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوتی، کیونکہ ان پروونسز کو ان کی جتنا آبادی کا حجم ہے اس کے تحت نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ملتی ہے۔ بلوچستان کی تو سب سے کم ہے، اس لیے ایک ایسا ہاؤس بنایا گیا جہاں پر تمام صوبے جو ہیں ان کو ایکولی اپنا کردار ادا کر سکیں اور ایکولی ان کی ریپرزنٹیشن ہو۔ Equal provincial membership in the Senate thus balances the provincial inequality in the National Assembly، جو کہ نیشنل اسمبلی میں provincial inequality ہے on the basis of population، اس کو جو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے equal representation دینے کے لیے تمام پروونسز کو سینٹ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔
اب چیئرمین سینٹ جو ہے اس کے پاس جو ایک ایڈیشنل پاور اس کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نہیں ہوتے تو سینٹ کے چیئرمین کو پریزیڈنٹ کی عہدے پہ کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. وہ acts as a president till such time that the position may be filled through a by election. جب تک نئی الیکشن نہیں ہو جاتے پریزیڈنٹ کے تب تک چیئرمین سینٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کام کرتا ہے. This also occurs when the president by reason of absence or any other incapacity is unable to effectively exercise their office. کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایسا واقعہ ہو تو چیئرمین سینٹ آف پاکستان ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکٹ کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سینٹ آف پاکستان میں جو ریپریزنٹیشن ہے جس پہ ہم نے بات کی جو کہ آج کل 104 سیٹس ہے اور آگے جا کے وہ 96 ہو جائے گی، اس کی کمپوزیشن کس طرح ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بلوچستان سے تمام پروونسز سے، یہ بلوچستان سے ہی نہیں ہے، جنرل سیٹس جو ہیں ان پہ 14 لوگ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. جنرل سیٹس سے 14 سینیٹرز منتخب کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ 4 سینیٹرز جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں. 4 ویمن ان کو ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے اور 1 نان مسلم سینیٹر منتخب کیا جاتا ہے ہر صوبے سے. اس طرح تمام پروونسز سے، چاروں پروونسز سے 23 سینیٹرز جو ہے وہ منتخب کیے جاتے ہیں اور وہ اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ میں اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے اس میں سے 4 سینیٹرز منتخب کیے جاتے ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی منتخب کرتی ہے. ان میں سے 2 جنرل سیٹس پہ ہوتے ہیں، 1 ٹیکنوکریٹ یا علماء ہوتا ہے اور 1 ویمن کو منتخب کیا جاتا ہے ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے. اب تک یہ ہوتا تھا کہ فاٹا سے 4 سینیٹر جنرل سیٹس پہ منتخب کیے جاتے تھے، لیکن اب آئندہ کے الیکشن میں 2024 کے بعد اور اب بھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں فاٹا سے الگ سے سینیٹرز کو نمائندگی نہیں دی جائے گی، نئے سینیٹرز کو وہاں سے منتخب نہیں کیا جائے گا اور جو ایگزسٹنگ سینیٹرز ہیں وہ 2024 تک اپنا ٹینیور پورا کر کے ریٹائر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد نیکسٹ جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو فاٹا سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی ریپرزنٹیشن سینٹ میں ظاہر کرنے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی سے منتخب ہو کر آئیں گے. تو اس طرح یہ تعداد 104 سے کم ہو کر جب فاٹا کے 8 سینیٹرز نکل جائیں گے تو یہ تعداد رہ جائے گی 96. ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی ہے سینٹ آف پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں، اس کی ضرورت کے بارے میں، اس کے پرپز اور رول کے بارے میں، اس کی کمپوزیشن کے بارے میں، اس کی سیٹس کے بارے میں، اب کتنی ہے، ماضی میں کتنی تھی اور آئندہ کتنی ہو جائیں گی. یہ ایک یوزفل انفارمیشن تھی جو کہ ایگزامز کے پرسپیکٹو سے انتہائی امپورٹنٹ تھی اور اس میں سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ویڈیو ایڈ کی ہے. آئندہ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سینٹ کے الیکشن کا پروسیس کیا ہے، کیا پروسیجر ہے، کس طرح جو ہے وہ ایک سینیٹر سینٹ آف پاکستان میں منتخب ہوتا ہے. وہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ، جس کو STV کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل استاد جی آن لائن کو YouTube پہ سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں. آپ کے وہ دوست جو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں اور جنرل چیزوں کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے. اپنے دوستوں ڈیئر اور نیئر ون کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.